کہ ایمان ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحیح ایمان وہ ہے جس میں استحضار رہے، اس بات کا دھیان رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں میرے اوپر ان کی پابندی لازم ہے۔ تو ایک تو یہ مانگا۔ دوسرے ایماناً فی حسن خلق، یعنی ایمان ہو لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں تو بھی فائدہ مند نہیں، کیونکہ بد اخلاقی کی وجہ سے کم از کم عارضی طور پر جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان بھی ہو، چاہے پکا ایمان ہو، لیکن خوش اخلاقی نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہوں، تو کیا ہوگا کہ شروع میں اپنی بد اخلاقی کا اس کو بھگتان بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، پھر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس کو واپس جنت میں بھیج دیں، لیکن بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ بچائے، عذاب جہنم ایسی چیز ہے کہ ایک لمحہ بھی یا چند منٹ بھی اس میں گزارنا، اللہ بچائے، وہ قابل انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں، جنہوں نے قدم قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اپنی ساری برادری سے لڑائی مول لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، لیکن آخر وقت تک ایمان نہ لا سکے۔ تو آپ لوگوں نے پوچھا کہ ان کا کیا انجام ہوگا، تو آپ نے فرمایا سب سے کم تر ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ ہوگی، پاؤں پر صرف، لیکن ایسی ہوگی کہ اس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ بچائے۔ سب سے کم تر، سب سے خفیف، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا۔ تو ایک مومن اگر اپنے ایمان کی وجہ سے چاہے آخر میں جنت میں چلا جائے، لیکن جو اپنے اعمال اور اخلاق کی جو سزا بھگتے گا وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو آدمی کے لیے قابل برداشت ہو۔ ایک لمحے کی سزا بھی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان کے ساتھ حسن اخلاق لازمی ہے۔ اور جو دو باتیں کل میں پچھلے اتوار کو میں نے عرض کی تھیں، وہ خاص طور پر، کیونکہ حسن اخلاق کیا ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن میں دیکھ لو، جو قرآن کے اندر جو ہدایات ہیں وہ ساری آپ کے اخلاق۔ تو اس لیے ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ حسن خلق ہونا چاہیے۔ اس میں سبھی کچھ آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب، اس کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ احادیث میں صحابہ کرام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے متعلق انسان کو ہدایات ملتی ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتی ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب وہ سیکھے، بلکہ کرنا چاہیے کہ اپنے ہر گھر میں سیرت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی تذکرہ ایسا ہو کہ جس سے آدمی کو